خدائی رنگ یعنی صبغت اللہ سے کیا مراد ہے؟ کون سا رنگ باقی رہتا ہے اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ اور ہم اپنے معمولی کاموں کو اللہ کے رنگ میں کیسے رنگ سکتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 اور 139 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 138 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ یہ ہے خدائی رنگین مصوری، اور مصوری میں خدا سے بہتر کون ہے، اور ہم تو صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ انسان کو اپنی زندگی میں کوئی ایک طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ تمام طریقہ کاروں میں سے خدائی طریقہ کار ہی سب سے بہتر ہے۔ خدائی طریقہ کار ہی خدائی رنگ ہے۔ واضح سی بات ہے کہ جب تک ہم نسلی، قومی، قبائلی اور خواہشات نفسانی کے رنگ کو دھو نہ ڈالیں، اس وقت تک وحدت، اخوت اور تسلیم امر الہی کے رنگ میں نہیں رنگے جا سکیں گے۔ ہر رنگ وقت کے ساتھ ساتھ پھیکا پڑ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، لیکن خدائی رنگ دائمی اور پائیدار ہوتا ہے۔ ارشاد ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فانی ہے سوائے ذات رب العزت کے۔ سورہ قصص آیت نمبر 88۔ خدائی رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے جس کی ہم عبادت اور بندگی کرتے ہیں؟ یہودیوں نے اپنی اولاد کو مخصوص حالات اور خاص نظریات میں پروان چڑھایا، جیسے خاص پانی سے دھویا ہو اور پھر انہیں ایک خاص مذہبی رنگ میں رنگ دیا ہے۔ بہترین رنگ وہ ہے جو اچھا نظر آئے اور تا دیر باقی رہے، اولیاء کی نگاہ کو اپنی طرف متوجہ کر لے۔ ایسا رنگ جو فطرت اور منطق کے ساتھ ہم رنگ ہو، اس کا خریدار اللہ تعالیٰ اور اس کی قیمت جنت ہے۔ ہر رنگ مٹ جاتا ہے، قبیلہ، نسل، نسب جلد یا بدیر نابود ہو جائیں گے، لیکن وہ جو ابدی اور باقی ہے وہی رنگ صبغت اللہ یعنی اخلاص اور ایمان ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص اپنے گھر کی دیوار میں سوراخ کر رہا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ اس کے ذریعے چولہے کا دھواں گھر سے باہر نکل جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم ایسا بھی کر سکتے تھے کہ یہ سوراخ اس قصد سے بناؤ کہ اس میں سے روشنی اندر آئے اور تم نماز کے اوقات معلوم کر سکو۔ یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دیوار میں سوراخ کریں تو صرف دھواں باہر نکالنے ہی کا قصد کیوں، روشنی آنے کا ارادہ کیوں نہ کیا جائے؟ آیت اللہ جوادی تفسیر موضوعی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 132۔ جی ہاں، ہر کام کو خدائی رنگ دیا جا سکتا ہے۔ خدائی رنگ صرف ایک ہی ہے۔ اگر خدائی رنگ نہ ہو تو دوسرے تمام رنگ انسان کو حیران و سرگرداں کر دیتے ہیں۔ ایسی جماعت، مذہب یا گروہ سے ہم رنگ ہو جانا قیامت کے دن رسوائی اور ذلت و خواری کا باعث ہے، جو منحرف، کجرو اور گمراہ ہو۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 138 کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، ایمان بخدا۔ پیغمبروں، آسمانی کتابوں پر ایمان اور خدا کے سامنے تسلیم ہونا ہی الہی رنگ اور صبغت اللہ ہے۔ گزشتہ آیات میں فرمایا قولوا آمنا باللہ، اس آیت میں فرمایا صبغت اللہ۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔
اے پیغمبر آپ ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ کیا تم ہمارے ساتھ خدا کے بارے میں بحث و تکرار کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، پس ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم تو اس کی خالصانہ عبادت کرتے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئی اس آیت کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ یہ آیت اہل کتاب کو خبردار کر رہی ہے کہ وہ خدا کے بارے میں بحث نہ کریں اور اپنے بے بنیاد دعووں سے باز آ جائیں، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم خدا سے زیادہ نزدیک ہیں، ہم خدا کے بیٹے ہیں، ہم ہی اس کے محبوب بندے ہیں۔ بنی اسرائیل اپنے ذوم باطل کے مطابق چاہتے تھے کہ تمام انبیاء کو انہی بنی اسرائیل کی نسل سے ہونا چاہیے۔ وہ اپنے دین اور کتاب توریت کے قدیمی ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو برتر قرار دیتے تھے اور خداوند کے لطف و کرم کو اپنے لیے مخصوص سمجھتے تھے۔ وہ اپنے اسی ذوم باطل کی بنا پر مسلمانوں سے بحث و تکرار میں لگے رہتے تھے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، تمام انسانوں کا مالک و مختار اللہ تعالی ہے، اس کا لطف و کرم سب کے لیے ہے، وہ کسی بھی شخص پر چاہے وہ کسی بھی نسل سے ہو اپنی خاص عنایات اور الطاف رکھتا ہے۔ نمبر 2، قرب خداوندی کا معیار مخلصانہ عبادت اور اسے ہر شریک سے پاک جاننا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ خدائی رنگ سے مراد ایمان، اخلاص اور اللہ کے دین کو اپنانا ہے۔ وہی رنگ باقی رہتا ہے جو اللہ کا رنگ ہو، یعنی ایمان اور اخلاص کا رنگ۔ تمام قبیلے، نسلیں اور رتبے مٹ جاتے ہیں، صرف الہی رنگ باقی رہتا ہے۔ ہر کام کو نیک نیت اور اخلاص کے ساتھ انجام دے کر اسے خدائی رنگ دیا جا سکتا ہے۔ اگر نیت کا رخ اللہ کی طرف ہو تو چھوٹا سا عمل بھی عبادت بن جایا کرتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔